کیجیے خطبہ جمعہ۔ یہ خطبہ جمعہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مسجد فضل لندن دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
سورہ المومنون آیات 4. لیکن ان آیات پر خطبہ دینے سے پہلے میں گزشتہ خطبے کے تسلسل میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند حوالے پیش کر رہا ہوں جو وقت ختم ہونے کی وجہ سے پہلے پیش نہیں کیے جا سکے تھے. 10-15 منٹ کے اندر امید ہے یا اس سے بھی پہلے یہ مضمون ختم ہو جائے گا. یعنی مضمون تو ختم نہیں ہو سکتا مگر اس خطبے میں اس کو ختم کروں گا اور آئندہ پھر جب توفیق ملے گی دوبارہ چھیڑوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مومن جو وجود روحانی میں 5 درجے پر ہیں وہ اپنے معاملات میں خواہ خدا کے ساتھ ہیں خواہ مخلوق کے ساتھ بے قید اور خلی الرسن نہیں ہیں. گھوڑے کی رسی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گھوڑا جہاں چاہے چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خلی الرسن. تو ایسا انسان جس پہ کوئی پابندی نہ ہو وہ جدھر منہ اٹھے اس طرف بھاگ پڑے اس کو خلی الرسن کہتے ہیں. تو فرمایا خواہ خدا تعالیٰ سے معاملات ہوں خواہ مخلوق کے ساتھ ان دونوں میں اس کی رسی کھلی نہیں چھوڑی جاتی. وہ بعض پابندیوں کی حدود میں رہتا ہے اور جدھر چاہے ادھر منہ کر کے بے تحاشا دوڑ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس خوف سے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی اعتراض کے نیچے نہ آ جاوے. یہ ڈر ہے جو اسے مختلف امور میں زیادتیوں سے بچائے رکھتا ہے. اپنی امانتوں اور عہدوں میں دور دور کا خیال رکھ لیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی پڑتال کرتے رہتے ہیں. اپنی امانتوں اور عہدوں میں دور دور کا خیال رکھ لیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اس عبارت کا جس کی تشریح ابھی اس کے بعد آئے گی. اور ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی پڑتال کرتے رہتے ہیں اور تقوی کی دوربین سے اس کی اندرونی کیفیت کو دیکھتے رہتے ہیں. اب اگر سطحی نظر سے آپ مطالعہ کریں تو اپنے اندر ہی دوربین کے استعمال کی ضرورت نہیں پیش آ سکتی، خوردبین کے استعمال کی ضرورت پیش آنی چاہیے. کیونکہ خوردبین نزدیک کی چیز کو بڑا کر کے دکھاتی ہے. لیکن جو پہلی عبارت کا حصہ ہے اس سے اس دوسری عبارت کی تشریح ہو رہی ہے. اپنی امانتوں اور عہدوں میں دور دور کا خیال رکھ لیتے ہیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی مخفی حالتیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں اور معنوی لحاظ سے بعض دفعہ اتنا دور ہوتی ہیں کہ وہ دوربین کے سوا انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہاں دوربین کا لفظ کا استعمال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفان پر ایک گہری دلالت کرتا ہے. یعنی بہت ہی گہرا عرفان ہے اور ہر لفظ بہت احتیاط سے اور چن کے لکھتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ در پردہ ان کی امانتوں اور عہدوں میں کچھ فتور ہو. یعنی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز جیسے دکھائی نہیں دیتی اس طرح ان کو اپنی اندرونی حالتوں کو غور سے دیکھنے کے لیے اور دور دور تک ان پر نظر کرنے کی ضرورت پڑتی، نظر کرنے کی خاطر گہری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے. جو امانتیں خدا تعالیٰ کی ان کے پاس ہیں جیسے تمام قوا اور تمام اعضاء اور جان اور مال اور عزت وغیرہ ان کو حتی الوسع اپنی پابندی تقوی بہت احتیاط سے اپنے اپنے محل پر استعمال کرتے ہیں. اب اس عبارت میں تو زندگی کا ہر مشغلہ شامل ہو جاتا ہے.
کیونکہ تمام قوا، تمام اعضاء، جان، مال، عزت، ان سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جملے میں سمیٹ لیا ہے۔ تو ساری زندگی کے مشاغل اسی احتیاط کے پابند ہو جاتے ہیں۔ حتی الوسع اپنی پابندی تقویٰ بہت احتیاط سے اپنے اپنے محل پر استعمال کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کے تقویٰ کا معیار الگ الگ ہے، تو حتی الوسع اپنی پابندی تقویٰ، جتنا تقویٰ خدا تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہے، یا وہ اپنے تقویٰ کو خدا تعالیٰ کی نظر میں ہمیشہ سامنے رکھتا ہے اور اس تقویٰ میں وسعت ہوتی چلی جاتی ہے، اس وسعت کی انتہا تک جس حد تک بھی ممکن ہے وہ تمام قوا کو اس پابندی پر مجبور کرتے ہیں۔ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ یہ مضمون گزشتہ خطبے میں بھی میں نے بیان کیا تھا۔ تقویٰ کی باریک راہوں سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف انداز، مختلف سمتوں سے ہمیں توجہ دلائی ہے تاکہ یہ مضمون اپنی گہرائی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں۔ اب باریک راہیں اور لطیف نقوش، ان دونوں کا باہمی جوڑ ہے۔ جتنا زیادہ آپ تقویٰ کی باریک راہوں پر نظر رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے روحانی خد و خال کے نقوش حسین اور حسین تر ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے ایک بہت ہی خوبصورت وجود کے چہرے کے باریک ترین اعضاء بھی، باریک ترین جلد کے خموں جلد کے ابھار اور جلد کا جھکنا اور ان کے خم، یہ ساری چیزیں اگر آپ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت ہی لطافت کے ساتھ وہ تشکیل دیے گئے ہیں، اور جتنا تقویٰ لطیف ہوگا اتنا ہی روحانی خد و خال اسی طرح لطافت کے ساتھ تشکیل دیے جائیں گے۔ یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حتی الوسع رعایت کرنا اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع سے روکنا، ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبہ رہنا، اور اسی کے مقابل پر حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا، یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی سے وابستہ ہے۔ اب یہ عبارت ایک ایسی عبارت ہے، اگر اس کو ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر غور سے پڑھا جائے اور اسے کھولا جائے تو جہاں یہ دکھائی دیتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تقویٰ کی باریک راہوں کا کوئی بھی پہلو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو کلیتاً گھیر لیا ہے، ہر امکان کو پیش نظر رکھا ہے اور ہر احتمال کو پیش نظر رکھا ہے۔ وہاں مضمون مشکل بھی بہت ہو گیا ہے، یعنی جتنا آپ اس کو سمجھتے جائیں گے اتنا ہی تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ بس جماعت احمدیہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بنیادی تعلیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جو بنیادی بھی ہے اور تفصیلی بھی ہے، اپنے خد و خال کو درست کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ حقیقت میں یہ کام دعا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں، اور جو شخص خدا کی خاطر ایک کام شروع کرتا ہے وہ بار بار اسی کی طرف دیکھتا ہے،
اور اسی سے ہر قدم پر ہر لمحہ مدد چاہتا ہے۔ بس جتنا بھی مشکل مضمون ہو، اگر آپ سفر شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی نظروں سے رہنمائی چاہتے ہوئے دیکھتے رہیں تو آپ کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ اگر بچے ماں باپ کے آگے آگے بھاگ رہے ہوں تو بعض بچے اس طرح بھاگتے ہیں کہ وہ مڑ کے دیکھتے بھی نہیں کہ ماں باپ ان کو کسی خاص سمت سے روکنا چاہتے ہیں یا خاص طرز پر چلانا چاہتے ہیں، وہ اکثر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ مگر بعض بچے بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ مڑ مڑ کے ماں باپ کی نظریں دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ بولیں نہ بھی تب بھی ان کی نظریں بتا دیتی ہیں کہ اتنا تیز نہ دوڑو۔ اگر وہ سمجھائیں نہ بھی تب بھی ان کو ماں باپ کا اندیہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرز پر قدم رکھو، اس طرز پر نہ رکھو، اور ایسے بچے پھر ٹھوکروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہر موقع پر کلام کرنا تو خاص بندوں کے لیے ہے، جیسا کہ بعض انبیاء کے حالات میں معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح کی کشتی خدا کی نظروں کے سامنے چل رہی تھی اور ہر لمحہ اس کی نگرانی میں تھی، تو انبیاء علیہم السلام کو چھوڑ کر وہ عامت الناس جو تقویٰ کا سفر شروع کرتے ہیں، ان کی یہ توقع رکھنا کہ خدا ہر قدم پر ان کو بتائے گا، بول کر بتائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ توقع ایک لحاظ سے پوری بھی ہو چکی ہے اور غلط بھی ہے۔ پوری اس لیے ہو چکی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بول کر بتا دیا، اور سارا قرآن، سارا کلام الہی اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے سامنے ہر چیز کھول کر باتوں میں رکھ دی ہے۔ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس میں محض اشاروں پر احتجاج ہو، مگر فرد واحد کے لیے وہ کلام نہیں اترتا۔ بس ان معنوں میں خاموشی بھی خدا تعالیٰ کی ایک شان ہے، جہاں بولتا ہے وہاں خاموش بھی رہتا ہے، اور اس خاموشی میں اپنے بندوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ مڑ مڑ کر دیکھتے رہیں جیسے بچے دیکھتے ہیں، اور وہ اگر خدا کی نگاہ پر اپنی نظر رکھیں تو ان کے لیے رستہ تشکیل دینا کوئی مشکل کام نہیں رہتا، رستے کی ٹھوکروں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ تو اس طرح جماعت احمدیہ کو اللہ پر نظر رکھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھانے چاہیے، اور جب وہ نظر رکھیں گے تو جیسا کہ میں نے مثال بیان کی ہے، وہ لازماً احتیاط کریں گے، اور جب نظر رکھیں گے تو ان کی پریشانی خدا بھی دیکھ رہا ہوگا، ان کی تکلیف کا احساس خدا تعالیٰ کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو بعض دفعہ خاموشی دونوں طرف رہتی ہے، اور دونوں طرف وہ کلام بن جایا کرتی ہے۔ خدا کے بندے بھی اونچی زبان میں دعا کریں نہ کریں، جب وہ اپنے رب کی طرف خوف کی حالت میں دیکھتے ہیں اور طمع کی حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کی خوف اور طمع کی حالت دعائیں بن جاتی ہیں۔ بس اس طرح اگر آپ کو یاد نہ بھی رہا ہو کہ ہمیں ہمیشہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہر انسان کو یہ یاد بھی نہیں رہتا، لیکن اگر اسلوب یہ ہو جو میں نے بیان کیا ہے تو پھر منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر حال میں نگاہ رکھتا ہے اور اپنے پیارے بندوں کے ساتھ پیار کا سلوک فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام امانت ہی کے مضمون میں ڈاکٹر جگن ناتھ صاحب جموں کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں، ہم اسی وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خداوند منعم نے ہمیں دیا ہم اس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ دو حالتیں ہیں جو عموماً انسان بھول جاتا ہے۔ اگر انسان امانت، خدا کی امانت کو واپس کرنا چاہے
تو اس وقت جب وہ خدا واپس لے لیتا ہے اس وقت اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ کہنے کو تو سب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی امانت ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہہ تو دیتے ہیں، مگر جب وہ جان طلب کرتا ہے اس وقت جان پیش کرنا، یہ ہے امانت کو لوٹانا۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کتنی احتیاط سے دونوں پہلو بیک وقت بیان فرما دیے۔ خداوند منعم نے ہمیں دیا، ہم اس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ہماری جان اس کی امانت ہے۔ بس وہی بات ہے کہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی امانت ہے، مگر جب وہ واپس مانگے تو پھر دے بھی دو اس کو، محض زبانی جمع خرچ کہ ہم ہر وقت جان فدا کرنے پر تیار بیٹھے ہیں، کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا اگر طلب کرنے پر وہ دی نہ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اکثر جو امانتیں ہیں ان کو طلب نہیں کرتا، اور جتنا بھی کسی کو توفیق ہے جس حد تک وہ واپسی شروع کر دیتا ہے اسی حد تک اللہ تعالیٰ بھی راضی رہتا ہے۔ لیکن بعض وقت ایسے آتے ہیں جب طلب کرتا ہے، اور جب طلب کرتا ہے تو اپنی جانیں لازماً خدا کے حضور پیش کرنی ہے۔ ایسے اوقات مثلا خدا کی خاطر جہاد میں جب قتال کا وقت آئے اس وقت بھی پیش آیا کرتے ہیں۔ جب خدا طلب کر لیتا ہے تو پھر کسی مومن کا یہ حق نہیں رہتا کہ طلب کے بعد پھر اسے اپنی چیز سمجھے، پھر اسے لازماً لوٹانا پڑتا ہے، اور اس لوٹانے کے وقت بھی لوٹانے کے لیے تیاری، ذہنی تیاری اور قلبی تیاری ہوتی ہے۔ لوٹانے کا یہ مطلب نہیں کہ جان کو خطرے میں ڈال کر خود ہی پھینک دے، یہ امانت لوٹانا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے امانت کو جب طلب کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے طلب کرتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو بغیر مقصد پورا کیے امانت واپس کرنا مدعا نہیں ہے، ورنہ تو پھر خودکشی ایک بہت ہی بڑا نیک عمل بن جاتی۔ کوئی انسان کہتا کہ اللہ کی امانت ہے، آج میں نے فیصلہ کر لیا امانت واپس کر دوں، مگر نیک عمل چھوڑ کے بدترین گناہ بن جاتی ہے، کیونکہ امانت کی واپسی بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ یعنی امانت خدا تعالیٰ نے بے سبب نہیں دی، بعض عظیم مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر دی ہے۔ اس طرح واپس کرو کہ وہ عظیم مقاصد ساتھ ساتھ پورے ہوں۔ بس جب اللہ تعالیٰ جہاد میں بھی جان طلب کرتا ہے تو مقاصد کو پورا کرتے ہوئے جان دینی پڑتی ہے، ورنہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کے پیش نظر فرمایا، ہماری جان اس کی امانت ہے، وہ فرماتا ہے تؤد الامانات الی اہلھا۔ اب تؤد الامانات الی اہلھا کا ایک مضمون تو وہ ہے جو عام طور پر حکام کی نسبت سے سمجھ میں آتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، جو کسی کا اہل ہے اس کو امانت دو، مگر سب سے زیادہ اہل تو اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے امانت عطا فرمائی تھی۔ بس جو سب سے زیادہ اہل ہے اس کے حضور پیش کرو، اور جب وہ مانگتا ہے تو پھر توئی طور پر پیش کرو، اس طرح پیش نہ کرو جس طرح حکام پھر زبردستی تمہاری جانیں لے لیتے ہیں۔ بعض دفعہ جنگی ضرورتوں کے وقت حکام جن کو آپ نے امانت سپرد کی ہے، یعنی حکومت کی طاقت آپ کی طرف سے ان کو ملی ہے، اس امانت میں بعض دفعہ قومی مفادات کے پیش نظر جانیں طلب کی جاتی ہیں، اور آپ یہ امانت دے بیٹھے ہیں حکام کو، پھر جب وہ طلب کرتے ہیں تو پھر زبردستی لیتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ایسے موقع پر زبردستی نہیں لیتا بلکہ آزمائش کرتا ہے،
انہی کی جانیں قبول کرتا ہے جو از خود خوشی سے اس کے حضور پیش کرنے پر حاضر ہوں، بلکہ اتنی لذت محسوس کریں کہ اگر جانیں قبول نہ کی جائیں تو غمزدہ ہو جائیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ یہ امانت کی واپسی ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں کہ اصل اہل تو اب آیا ہے، یعنی اللہ۔ جب وہ مانگتا ہے تو دوڑ دوڑ کر خوشی کے ساتھ اس کے حضور پیش کرو، اور اس کے نتیجے میں انسان پر بوجھ نہیں پڑتا بلکہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے اس کی حفاظت پر آپ کو ضرور کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ امانت واپس نہ لے آپ کے دل پر اس امانت کا بوجھ رہتا ہے۔ بس اللہ کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جب امانت واپس مانگتا ہے تو شکر کریں کہ اس بوجھ کو ہم لیے پھرتے تھے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے تھے۔ اب اکٹھی امانت جب سپرد کر دیں گے تو پھر وہی حقوق کا مالک ہے۔ جیسے کہتے ہیں سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ اسی لیے شہداء کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ بخشے گئے۔ ان کے پہلے اگر گناہ تھے بھی، اگر غفلتیں تھیں، کوتاہیاں تھیں، تو زندگی کے دوران ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انسان امانت کا حق پورا ادا نہیں کر سکتا۔ اور جب خدا نے مانگ لی تو پھر اس کے سپرد کرنے کے نتیجے میں پہلی ساری غفلتیں معاف ہو جاتی ہیں، اور یہ بوجھ سر سے اترتا ہے، گلے سے تو نہیں، کیونکہ اس میں دوسرا غلط مفہوم آ جاتا ہے۔ اپنے سر اور سینے پر جو بوجھ لیے پھرتے ہیں امانت کا، یہ اتار کر فارغ البال ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہے کہ ان کو سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو ہمیشگی کی زندگی عطا کرنا پھر اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اقتباس رکھ رہا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل تو امانت دار صرف ایک ہی انسان تھا جس نے امانت کے تمام باریک تر حقوق ادا کیے، اور الامانت اسی کے سپرد کی گئی ہے۔ باقی سب اس کی ذیل میں آنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا امانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نعماء روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی لطیف تحریر ہے کہ روح وجد میں آ جاتی ہے اسے پڑھ کر۔ امانت سے مراد ایک تو وہ امانت ہے جو ہر کس و نفس کو عطا، ہر چھوٹے بڑے کو عطا ہوتی ہے، لیکن وہ امانت کلی امانت نہیں ہے۔ وہ امانت جس میں ساری کائنات کے حقوق ادا کرنے ہوں، وہ اصل امانت ہے۔ اور جتنی بڑی امانت ہو اتنے بڑے حقوق اعضاء بھی دینے چاہیے، اتنے بڑے دل اور دماغ اور اعصاب کی قوتیں بھی عطا ہونی چاہیے۔ ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امانت حقیقت میں اگر دیکھی جائے تو صرف ایک ہی شخص کو دی گئی، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخص کو دی گئی جس کو ساتھ اس امانت کو اٹھانے کے قوا بھی دیے گئے۔ اب یہ مضمون قرآن کریم میں ہر طرف مختلف صورتوں میں پھیلا پڑا ہے۔ مثلا فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو امانت بھی ایک ہی طرح کی ہر ایک کو نہیں دی گئی، ہر ایک کے قوا، اس کے حواس، اس کی فطری طاقتوں کو پیش نظر رکھ کر ٹکڑا ٹکڑا امانتیں دی گئی ہیں۔
بس اس طرح آپ دیکھیں تو وہ ایسے لوگ جو سلوک کا سفر شروع کرتے ہیں ابھی، ان کی امانت اسی حد تک چھوٹی ہوتی ہے، اور جو اس سلسلے میں آگے بڑھ جاتے ہیں اسی قدر ان کی امانت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کے قوا اور حواس کو بھی وسعت عطا فرماتا ہے۔ بس اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو خدا تعالیٰ جسمانی، یہ وہ امانت ہے جو اس سے مراد انسان کامل کے تمام قوا ہے، جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے، اور پھر انسان کامل برطبق آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے۔ اب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی وجود ایسا نہیں، نہ انبیاء میں ملتا ہے نہ انبیاء سے باہر، جس نے تمام تر امانت 100% لوٹا دی ہو، اور وہ امانت جو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ پہلے انبیاء نے جو امانت لوٹائی وہ محدود امانت تھی، وہ کلیتاً ساری کائنات پر حاوی اور پھیلی ہوئی امانت نہیں تھی۔ ایک شخص ہے جس کو خدا تعالیٰ نے امین بنایا عالمین کے لیے، اور وہی شخص ہے جس کو وہ قوا عطا فرمائے جو اس ساری امانت کا بوجھ اٹھا لے اور پھر اسے خدا کے حضور پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔ اب یہ وہی پہلو ہے جس کے متعلق پہلے میں بتا چکا ہوں۔ امانت واپس کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ امانت یعنی جان سب قوا کو کھو بیٹھے، حواس سے جاتا رہے، ہرگز یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔ یعنی جتنی بھی انسانی صفات ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ امانت واپس کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرو اور صرف خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اس طرح خدا کو امانت واپس کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے حواس کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے، اور جو شخص اپنے حواس کی حفاظت سے غافل رہتا ہے وہ بھی امانت کا حق ادا نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے دل اور دلی جذبات کی حفاظت سے محروم رہتا ہے وہ بھی امانت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنے اعضاء کو بے محل استعمال کرتا ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش نہیں کرتا وہ بھی امانت کا حق ادا نہیں کرتا۔ بس ہمہ وقت اس کوشش میں لگے رہنا کہ ہمارے اعضاء اور قوا اس حال میں خدا کی طرف لوٹیں کہ جس حال میں اس نے دیے تھے اس سے جہاں تک ممکن ہو کم درجہ نہ ہو، ورنہ امانت کیسے واپس ہوگی؟ اگر کسی کی امانت میں سے آپ کچھ کھا چکے ہوں اور پھر وہ واپس کریں تو ٹوٹی پھوٹی دے تو دی مگر امانت کی واپسی کا حق ادا نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاص شان ہے کہ آپ نے اپنے تمام قوا کی بہت گہری نظر سے حفاظت فرمائی ہے، اپنے دماغ، دل، اپنے اعضاء کی، اور اس غرض سے حفاظت فرمائی ہے کہ جب میں اسے خدا کی راہ میں خرچ کروں گا تو جو کچھ مجھے دیا تھا اس سے کم خرچ نہ کروں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کی آخری تعریف یہ فرماتے ہیں،
اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔ بس آپ کی امانتیں بھی خدا کو تب واپس لوٹیں گی جب آپ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی امانتیں آپ کے سپرد کی گئی ہیں ان کی حفاظت کریں، پہلے ان کا خیال رکھیں، اور ہر وقت واپسی کے لیے اس پہلو سے تازہ دم رہیں کہ جہاں جہاں بھی خدا کا حکم آئے اسے واپس کرنے کا، اسے اسی طرح واپس کرتے چلے جائیں۔ اور یہ حکم بنی نوع انسان کے تعلق میں بھی آتا ہے۔ ہمہ وقت بنی نوع انسان پر جو آپ کے حقوق ہیں، آپ کے ماحول کے آپ پر حقوق ہیں، آپ کے خاندان کے، آپ کے عزیزوں اور اقربا کے آپ پر حقوق ہیں، ان سب کے حقوق کی ادائیگی امانت کی ادائیگی ہے۔ بس امانت اس طرح ادا ہوتی ہے کہ پورا رستے میں کام کرتی چلی جاتی ہے، خرچ ہو رہی ہے۔ اور اگر امانت اس طرح ادا نہ ہو تو وہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچائے گی۔ اس کی مثال بجلی کی سی ہے۔ بجلی کو اگر اس طرح لوٹایا جائے کہ اس کی واپسی کے وقت اس کی طاقت کسی نیک مصرف میں کام آئے، تو یہ امانت کا حق ادا کرنے کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے۔ اب بلب میں سے ہو کر اگر بجلی کی قوت، بجلی کی رو دوسری طرف مائل ہوتی ہے تو رستے میں روشنی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے، اور اگر صحیح رستہ اختیار نہیں کرے گی تو آگ لگ جائے گی اور قوت بھی ضائع ہو جائے گی، اور ارد گرد ماحول کو بھی وہ آگ لگا دے گی اور ماحول کو بھی بھسم کر سکتی ہے۔ بس یہ باریک راہیں ہیں تقویٰ کی، جن کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا ہے، متوجہ فرمایا ہے کہ اپنی امانتوں کو جہاں جہاں بھی خرچ کرتے ہو، جس مصرف پہ لاتے ہو، دیکھو کہ ان رستوں کی پیروی کرتے ہوئے گزرتی ہے جن رستوں کی پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ آپ کا ہر لمحہ بنی نوع انسان کے لیے وقف تھا، اور بنی نوع انسان کی ہمدردی میں ایسی آپ نے نصیحتیں فرمائیں اور ایسا کردار دکھایا کہ عمر بھر آپ اس پر غور کرتے چلے جائیں، وہ سرمایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود امانتوں کا حق ادا کیا بلکہ ہمیں بھی بتایا کہ تمہارے بدن کی بھی تم پر یہ امانتیں ہیں اور ان کا اس طرح خیال رکھو۔ صفائی کی تلقین فرمائی، اور ہر قسم کی صفائی کی تلقین فرمائی، یہاں تک کہ آپ کے بدن پہ ایک میل کا ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ یہ امانت کا حق ادا کرنے میں داخل بات ہے۔ ایسا بدن ہو تو بیماریوں سے پاک ہوگا، ایسے بدن کو بہت کم خطرہ ہوتا ہے بیماریوں کا، لیکن جیسا کہ ایک دفعہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جتنے اعضاء اور ان کے باریک حصے ہیں، ہر ایک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے۔ بس دیکھیں امانت کا حق کیسے ادا فرمایا۔ جو کچھ اپنے پر طاری فرمایا، اپنی امت کو ہدایت دی، اور قیامت تک کے لیے امت کو اس کا اہل بنا دیا کہ وہ امانت کا حق ادا کر سکے۔ پھر دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دوسرے اعضاء کی اور خواہشات اور تمناؤں کی حفاظت، اور پھر اس حفاظت میں دعائیں سکھائیں، اور دعاؤں کا مضمون بھی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اس طرح اگر آپ امانت کے مضمون کو سمجھیں، آپ کی زندگی ہر لمحہ سنورتی چلی جائے گی۔ ناممکن ہے کہ ایک مقام پر ٹھہری رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔
اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ اس میں ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے، یعنی ایک تعریف کا کلمہ ہے، مگر ان تعریف کے کلمات میں ہر ایک میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے سید، اگر ہم آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے تو آپ کو ہمارے سید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سید تو وہ ہوتا ہے جو قوم کے آگے آگے چلتا ہے۔ سید وہ ہے جس کی خاطر قوم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو اگرچہ سید دوسرے معنوں میں بھی ہیں کہ سید القوم خادمہم، اور ان معنوں میں بھی ایسے سید ہیں کہ کسی سید نے اپنی قوم کی اتنی خدمت نہیں کی ہوگی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے لوگوں کی اور بعد میں آنے والے زمانے کے سب لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اس سے پہلے جو میں اشارے کر چکا ہوں خدمتوں کے، ان کی تفصیل میں جانے کا تو وقت ہی نہیں، مگر اکثر لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہر باریک سے باریک ضرورت پر اس ضرورت کو مہیا کرنا یہ بہترین خادم کا کام ہے، اور جیسا اچھا سید ہوگا ویسے ہی اچھا خادم بھی ہوگا۔ اور اس کی جب سردار خدمت کر رہا ہو تو جواباً اپنا سب کچھ اس پر نثار کرنے کا دل چاہتا ہے۔ جب ماں باپ بچوں کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہی جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جو فرما دیا سید، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سید کہا تو ان سب باریک باتوں پر نظر رکھتے ہوئے کہا ہے۔ آپ کا ایک جملہ، ایک فقرہ، ایک لفظ بھی مغز سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے مولا ایک تو اس کو کہتے ہیں جو دوست ہو، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست بننے کی کوشش کرو۔ دوسرے مولا اس کو کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت کام آنے والا ہو، جس پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اور بھی مولا کے بہت سے معنی ہیں، اور مولا کا ایک معنی خادم بھی ہے۔ تو سید کے مضمون میں جو خادم کے معنی ہیں وہ بھی اس لفظ مولا میں آ جاتے ہیں، مگر مولا وہ ہے حقیقت میں جس کو سپرد انسان اپنی جان کر دے، یعنی جو آقا ہو، اور اس کی ہدایت کے بغیر انسان اپنے اعضاء کا کوئی حصہ کسی پہلو سے بھی خرچ نہ کرے۔ جیسے غلام کو اپنے مالک سے نسبت ہوتی ہے، ویسے ہی ایک بندے کو اپنے مولا سے نسبت ہوتی ہے۔ لیکن لفظ مولا بہت وسیع لفظ ہے، اس کی باریکیوں میں جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے ہر پہلو کو اس لفظ مولا نے گھیر لیا ہے۔ خادم والا حصہ تو میں بیان کر چکا ہوں۔ مولا کیسا کہ ہر وقت خدمت پر مامور، اور وہ مولا جو خدمت پر مامور ہو، ہم وقت انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی خدمت پر مامور رہے۔ پھر جب ضرورت پڑے تو وہ مدد کو آتا ہے۔ یہ مدد جو ہے اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ اس دنیا میں جب بھی مصیبت پڑتی ہے، اگر آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر آپ پر درود بھیجتے ہوئے دعا کریں تو وہ دعائیں زیادہ مقبول ہو جاتی ہیں۔ بس یہ محض خیال نہیں ہے کہ اس دنیا میں اب 1400 سال بعد ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں، عملاً مدد کرتے ہیں۔ اور اس مدد کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طریقہ کار بھی سمجھایا گیا
الہاماً آپ کو بتایا گیا کہ یہ دعا کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں لازماً مقبول ہوں گی، کیونکہ اس دعا اور التجا کو سن کر پھر اللہ اپنی نظر تم سے پھیر نہیں سکتا۔ یہی طریق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کو بھی سمجھایا، دوسرے بچوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، کیونکہ جو کچھ مجھے ملا ہے اسی سے ملا ہے، اسی کی تسبیح کے گیت گاؤ، اور اس کے بعد کیونکہ اس کا تعارف میں نے کروایا ہے، جس شان سے وہ مجھ پر جلوہ گر ہوا اور جس شان سے میں نے اسے تم لوگوں سے آشنا کروایا، اس کی اور کوئی مثال کہیں نہیں دکھائی نہیں دیتی۔ بس فرمایا یہ دو باتیں اکٹھی رکھو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شدید ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ نے الہاماً یہ دعا سکھائی کہ خدا کی تسبیح کے گیت گاؤ، اس کی حمد کے گیت گاؤ اور اس کی عظمت کے گیت گاؤ۔ یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود بہت بھاری ہیں۔ ان پر اگر آپ غور کریں تو جتنا بھی غور کریں گے آپ کو حیرت ہوتی چلی جائے گی کہ ان میں وسعت کتنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے مگر اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، کوئی بھی ایسا منفی پہلو نہیں جو اس میں موجود ہو، اور ہر منفی پہلو کے نکل جانے کے نتیجے میں ایک تعریف کی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی کے اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ان معنوں میں کہ اس میں حمد کے سوا کچھ بھی بھرا ہوا نہیں رہا، تمام تر حمد ہو گیا ہے، اور عظمتیں اس کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، تو ایک سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ اگر وہ عظیم بننا چاہتا ہے تو اس کی پیروی کرے جو عظیم بنا ہے ان دو خوبیوں کی بنا پر، زبردستی عظیم نہیں بنا۔ جیسے بعض بادشاہ اپنے آپ کو عظیم کہنے لگ جاتے ہیں، بعض ڈکٹیٹر عظیم بن جاتے ہیں، لیکن اپنی صفات کی وجہ سے کو عظیم بن کے دکھائے، یہ عظمت ہے۔ فرمایا وہ دیکھو سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، اور سبحان اللہ العظیم، وہ عظیم ہے، اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے غالباً پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہاں اعظم نہیں فرمایا، عظیم فرمایا ہے، اور تمام اہل لغت جانتے ہیں کہ عظیم زیادہ بڑا لفظ ہے اعظم کے مقابل پر، کیونکہ عظیم کا مطلب ہے کوئی اور ہے ہی نہیں، تو اس سے مناسبت کیا ہوگی؟ پھر ایک ہی ہے جو عظیم ہے، اس سے اوپر کا تصور تب ہو اگر کوئی اور بھی عظیم ہو۔ تو ان معنوں میں اگر لفظ عظیم کی گہرائیوں میں اتریں آپ اور اس کی وسعتوں پر واقعتاً نظر رکھیں تو عظیم سے بڑھ کر عظمت کا کوئی تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا ہمیں سکھا دی تو لازم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے جس نے اتنا بڑا خزانہ ہمیں عطا کر دیا، اور چھوٹے سے ایک جملے میں اتنی وسعتیں بھر دی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے آپ کو امانت کا حق ادا کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب کسی امانت کی ادائیگی میں مشکل پیش آئے گی، یا اور بھی دنیا میں 100 قسم کے ہال ہوتے ہیں، 100 قسم کی وحشتیں آپ کو گھیر لیتی ہیں،
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملاً ان معنوں میں آپ کی مدد کریں گے کہ اس وقت آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اگر آپ نے امن کے حال میں اس دعا کو یاد رکھا۔ بس اس بات کو بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ امانتیں امن کے حال میں واپس کی جاتی ہیں، اور امن اور امانت کا ایک گہرا تعلق ہے، اور اس کا مقبولیت دعا سے بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں ایک ہی لفظ، ایک ہی مادے سے بنے ہوئے ہیں۔ جب انسان امن کی حالت میں کوئی چیز واپس کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے دل کی گہرائی سے محبت کے نتیجے میں پیش کر دی ہے۔ جب امن نہ رہے اور پھر وہ واپس کرے تو مجبوری کی واپسی ہے یہ۔ بس اللہ کی امانت کا حق اس وقت ادا کرو جب کہ تمہیں کوئی حالات کی مجبوری اور حالات کے خوف درپیش نہ ہوں، کوئی خطرے تمہیں نہ گھیرے ہوئے ہوں، اس وقت بھی اللہ کی امانت ادا کر رہے ہو، تو پھر جب تم خطرے میں مبتلا ہوگے تو لازماً اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ مضمون ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھوڑے لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا ہمارے ہادی میں مولا کا مضمون تو آ ہی جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ کیا بات ہے؟ کیونکہ میں نے غور کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں میں کوئی لفظ کلیتاً زائد نہیں ہے، بعض مضامین اس میں ہوتے ہیں، بعض علاوہ مضمون بھی ہوتے ہیں۔ ہادی ہر اس شخص کے لیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کے لیے ہادی ہیں، خواہ وہ ہدایت پائے یا نہ پائے۔ پہلا مضمون کامل غلاموں کے حق میں اطلاق پا رہا تھا، اور ہادی کا مضمون تمام بنی نوع انسان کے حق میں یکساں اطلاق پاتا ہے۔ آپ نے صحیح رستہ ہی دکھانا ہے، اور دو معنی بنتے ہیں اس کے، ایک یہ کہ آپ صحیح رستے کے سوا کوئی رستہ دکھا ہی نہیں سکتے، جب بھی رستہ دکھائیں گے صحیح رستہ دکھائیں گے، اور اس کو بھی دکھائیں گے جو اعراض کرنے والا ہو، اور اس کو بھی دکھائیں گے جو غلامانہ آپ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ بس ہادی کا لفظ حاوی ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے حاوی ہے، اور ان کی تمام ضرورتوں پر حاوی ہے۔ چنانچہ جتنے بھی مشرکین ہیں یا خدا کی ہستی کا انکار کرنے والے یا دوسرے متکبر لوگ، ان تمام لوگوں کے لیے ان کی ضرورتوں سے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا، ان کو ہدایت دے دی ہے، یہ کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ بس ہمارے ہادی فرما کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان بیان فرمائی گئی ہے۔ اور نبی جو سب جانتے ہیں کہ نبی ہیں، مگر نبی بمعنی غیب کی خبریں دینے والا۔ بس آئندہ کے خطرات سے ہمیں کیسے آگاہ فرمایا اگر آئندہ کے خطرات کی خبریں نہ دی ہوتی؟ تو ہر لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ جب میں ڈوب کر دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ کیا ہے یہ کتاب؟ نہ چھوٹا چھوڑتی ہے نہ بڑا چھوڑتی ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی خطرات بنی نوع انسان کو درپیش ہو سکتے تھے، اس نبی نے اس کی خبریں دی ہیں۔ لیکن یہ نبی کیا ہے؟ نبی امی، کلیتاً بظاہر تعلیم سے بے بہرا،
لیکن امی صادق و مصدوق ایسا امی ہے جس نے خدا کے حق میں ہمیشہ سچ بولا اور پوری سچائی کے ساتھ خدا کی صفات بیان فرمائیں، جو مضمون پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ مصدوق ہو گیا، یعنی خدا تعالیٰ نے اس کی ہر بات کی تائید فرمائی اور ہر بات میں اس کی صداقت کی گواہی دی۔ اب یہ نبی امی کے ساتھ صادق و مصدوق ہونا ضروری تھا، ورنہ ایک ایسا خبریں دینے والا جس کو ظاہری علم بھی کوئی نہ ہو، اس پر جب خبریں پوری ہوں گی اس وقت تو اعتماد کیا جا سکے گا۔ اور اس زمانے کے لوگ کیسے اعتماد کر سکتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے رہنے والے تھے؟ اولین مخاطب تو وہی تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی امی صادق مصدوق کہہ کر یہ فرما دیا کہ وہ جانتے تھے، ان کے سامنے کلام الہی نازل ہو رہا تھا کہ ایک امی پر ایک ایسا کلام نازل ہو رہا ہے جو اپنی طرف سے بنا نہیں سکتا، اور جو وہ خبریں دیتا ہے وہ صرف دور کی خبریں نہیں، نزدیک کی خبریں بھی دیتا ہے، اور صادق ہے کیونکہ اس کی گواہی پر ایک خدا کھڑا ہے جو کامل قدرتوں کا مالک ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی شان بڑھانے کے لیے امی کہنا ضروری ہے۔ ایک شخص جو اپنی طرف سے کچھ بنا سکتا ہی نہیں اور پھر اس کی ہر بات پوری ہو، اس شان سے پوری ہو کہ جس وقت کلام شروع کیا اس وقت سے یہ خبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جب وفات ہوئی تو یہ خبروں کا سلسلہ بند نہ ہوا اور قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ بے شمار خبریں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہماری نسلوں نے پوری ہوتی دیکھ لی ہیں، مگر بے شمار ایسی ہیں اور کوئی علم نہیں کہ وہ اس سے بہت زیادہ ہوں جو ہم نے پوری ہوتی دیکھ چکی ہیں، ہم نے پوری ہوتی دیکھ لی ہیں۔ میں یہ اندازہ رکھتا ہوں کہ بعد کی آنے والی خبریں ان خبروں سے بہت زیادہ ہیں جن کو ہم نے پورا ہوتا دیکھا ہے، کیونکہ ہر دور کا انسان یہی سمجھا کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اب سب کچھ دیکھ لیا، اب میرے ہوتے ہوئے ساری باتیں پوری ہو گئیں، حالانکہ بعض باتوں کا معمولی سا حصہ پورا ہوا تھا، بہت کچھ پورا ہونے والا باقی تھا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک صادق المصدوق بنے رہیں گے۔ اس وجہ سے میرا یہ استنباط ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، مگر بعض صحابہ بھی تو یہی سمجھا کرتے تھے، لیکن بعد کے آنے والے وقت نے بتایا کہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، جس طرح اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس طرح جس کو خدا نے اپنا کامل علم بخشا ہے اس کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بس قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی صادق مصدوق بنے رہیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کیا گیا خدا کی طرف سے اگر کوئی تھا تو محمد تھا، اور مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے اسے ہر چیز سے نتھار کے اپنے لیے چن لیا۔ جب اپنے لیے چن لیا تو لازم تھا کہ ہر قسم کے عیوب، نقش، معمولی گرد و غبار کے نقش بھی اس سے دور کر دیے جائیں۔ یہ ہے مصطفیٰ۔ اور آخری بات یہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی پر سارا مضمون ختم ہو جاتا ہے امانتوں کا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اسی تفصیل کے ساتھ غور کرتے ہوئے اپنی امانتوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرے گی، اور باقی جو قد افلح المؤمنون والا مضمون ہے وہ انشاءاللہ اگلے خطبے سے شروع کریں گے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر